جی خوش آمدید ناظرین، پروگرام جواب حاضر ہے میں، اور جیسے آپ جانتے ہیں یہ پروگرام سپانسر کیا ہے ایکسیڈنٹ انجری ہیلپ لائن نے، اور ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور جو پہلا سوال انشاءاللہ ہم کریں گے بریک سے پہلے، جیسے میں نے بتایا کہ علامہ صاحب سے ہم پوچھیں گے کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہودی عبداللہ ابن سبا کی شیعہ مذہب پیداوار ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد کچھ سیاسی انتشار، سیاسی اختلافات کی یہ پیداوار ہے۔ تو علامہ صاحب کیا فرمائیں گے اس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت عمدہ سوال ہے۔ بات اصل میں یہ ہے کہ مذہب اہل بیت کا جو نام ہے تشیع یا اہل تشیع، جو اس مذہب کے فالوور ہیں ان کو کہتے ہیں، یا لفظ شیعہ کا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ عام طور سے ابھی امت مسلمہ کو دو ہی دھڑوں میں دیکھا جاتا ہے، شیعہ اور سنی۔ اور شیعہ جو ہے وہ یہ نام کس نے ایجاد کیا، اور جو بہت بڑا آج تک بے باک اور بے حیائی کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے، وہ یہ کہ یہ عبداللہ ابن سبا جیسے یہودی کے دیے ہوئے نام ہے، یا اس نے ایک فرقہ بنایا ہے امت میں اختلاف ڈالنے کے لیے، اور وہ شیعہ مذہب ہے۔ جبکہ شیعہ لفظ جو ہے، پہلے تو ہم بتا دیں کہ یہ قرآنی لفظ ہے۔ قرآن نے اس کو رسول کی اتباع کرنے والے اور پیروی کرنے والے کے لیے استعمال کیا ہے، اور حتیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ۔ سورہ صافات کو کوئی پڑھے تو اندازہ لگائے کہ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کے شیعہ تھے۔ بعض نے ضمیر کو رسول اکرم کی طرف پلٹا کے کہا کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شیعہ بتایا ہے اللہ نے، کس کو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ یا پھر اگر آپ آئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے، جو پیروکار تھے، ان کو اللہ نے شیعہ کا نام دیا، اور اس کے مقابل میں جو دشمن تھے ان کو عدو کہا۔ تو ایک شیعہ اور ایک ان کا دشمن، دونوں کی لڑائی کی بات کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں۔ میں اس کی بھی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، لیکن مختصر جواب میں آپ کے سوال کا دے دوں کہ لفظ شیعہ قرآن میں تو تھا ہی، لیکن رسول اکرم کا دیا ہوا یہ نام ہے۔ کس کے لیے؟ یا علی انت و شیعتک، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ ہم الفائزون، وہی کامیاب ہیں۔ یہ جو 73 فرقوں کی بات ہو رہی ہے، اب اس میں کامیاب کون ہے؟ جو علی علیہ السلام کا شیعہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اکرم فرما رہے ہیں، اور 40 سے زیادہ اس طرح کی حدیث اہل سنت کی کتابوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ خود ایک معجزہ ہے کہ جن کتابوں کے اندر مذہب اہل بیت کے خلاف باتیں لکھی جاتی ہیں اور تشیع کے خلاف زہر اگلا جاتا ہے، اس کے باوجود کہ اتنی ساری دشمنیاں مذہب اہل بیت کے ساتھ اور تشیع کے ساتھ روا رکھی گئیں، اس کے باوجود 40 سے زیادہ مقامات پر اہل سنت کی معتبر کتابوں کے اندر یہ حدیث آ گئی جس میں لفظ شیعہ آیا ہے۔ علی کے پیروکار ہم کون ہیں؟ ہم کس چیز کے پیروکار ہیں؟ پیروکار ہونا بذات خود نہ خوبی ہے نہ خرابی ہے۔ پیروکار ہونا، اگر آپ اچھے کے پیروکار ہوں گے تو خوبی کی بات ہے، بہتر بات ہے، برے کے پیروکار ہوں گے تو اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہاں شیعہ ہونا خود کافی نہیں ہے، کس کا شیعہ ہونا یہ ضروری ہے۔ یہ شیعہ علی ابن ابی طالب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابیوں میں سے علی کا جو پیروکار ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، اسی میں اگر آپ اجازت دیں ساتھ ساتھ کوئی ذہن میں سوال آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حیات تھے، اس وقت خود یہ کیوں نہیں فرمایا کہ جو میرا فالوور ہوگا؟ بات اصل میں یہ ہے نا کہ اختلاف تو حضور کی زندگی میں نہیں ہونے والا تھا۔ حضور فرما رہے میرے بعد فرقے پیدا ہوں گے، میرے بعد اختلافات پیدا ہوں گے، میرے بعد جو ہے نئے نئے مسالک اور نئے نئے فرقے پیدا ہونے والے ہیں۔ میرے بعد اگر کوئی نجات پانے والا راستہ ہے تو وہ علی علیہ السلام کا راستہ ہے۔ یا علی انت و شیعتک، اے علی آپ اور آپ کے شیعہ۔ اور یہی آپ کی خدمت میں یہ بھی بتا دیں ہم کہ اہل سنت کی کتابوں کے اندر ان صحابہ کرام کی بھی فہرست موجود ہے کہ جو بڑے فخر سے حضور کی موجودگی میں حضور کے ہوتے ہوئے فرماتے تھے کہ ہم علی کے شیعہ ہیں۔
اچھا. اور جو منافقین تھے وہ مولا علی کے ساتھ رہنے والے صحابہ کرام کو شیعہ کا ہی نام دیتے تھے. یہ دیکھو شیعہ آ گیا. کون؟ علی کا شیعہ آ گیا. کس کے لیے کہتے تھے؟ اور اہل سنت کی کتابوں میں 80 سے زیادہ نام صحابہ کرام کے لکھے گئے ہیں کہ جن کو شیعہ کہا جاتا تھا. شیعہ علی ابن ابی طالب اس پورے گروہ کو کہا جاتا تھا. ان میں سے خاص نام حضرت ابو ذر غفاری، حضرت مقداد ابن اسود، جابر ابن عبداللہ انصاری، ابی ابن کعب، ابو طفیل، عامر بن واثلہ، عباس بن عبد المطلب اور عمار بن یاسر، ابو ایوب انصاری. ان سب کو مقداد، ان سب کو شیعہ کہا جاتا تھا. شیعہ کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا. یہ شیعہ علی ابن ابی طالب ہیں. سرکار نے بھی لفظ شیعہ استعمال کیا کس کے لیے؟ مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے، مولا علی کے ساتھ رہنے والوں کے لیے. یہ سیاسی نہیں ہے. سیاسی وہ ہیں کہ جنہوں نے حکومت کے لیے ایک نیا سلسلہ نبی مکرم سے ہٹ کر شروع کیا حضور کے بعد. کنہوں نے؟ جنہوں نے بھی کیا جو سقیفہ میں جمع ہوئے. علامہ صاحب جواب جو ایک جی عام بندہ بیٹھا ہے بالکل، جو سقیفہ میں جمع ہوئے اس پورے سسٹم سے ہٹ کر ٹھیک کہ ہم اپنی طرف سے کسی کو رسول کا جانشین بناتے ہیں. عجیب بات ہے کہ رسول کا جانشین رسول نہیں بنا سکتے نعوذ باللہ، اور دوسرے لوگ جو ہے نا وہ بنا سکتے ہیں. رسول نعوذ باللہ اپنے دین کی فکر ان کو نہیں تھی کہ آخری قیامت تک چلنے والے دین کا کوئی نگہبان ہو یا نہ ہو، ان کو فکر تھی. یہاں ان کو اتنی فکر تھی کہ نبی مکرم کے جنازے میں بھی شریک نہیں ہو سکے کیونکہ وہ اتنا اہم کام تھا کہ اس سے زیادہ تھا، کیونکہ حکومت اگر ایسے ویسے کے ہاتھ میں چلی جائے تو مصیبت آ سکتی ہے. لہٰذا اس کا انتخاب بہت ضروری تھا، چھوڑ دیا. تو کیا یہی ضرورت کا احساس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں تھا کہ میرے بعد امت کہیں فرقوں میں تقسیم نہ ہو جائے اس ایک بات کو لے کر کے، لہٰذا میں پہلے ہی بتا دوں؟ کیا انہوں نے نہیں بتایا؟ ہمارا عقیدہ یہ کہ حضور نے کوئی کام ادھورا نہیں چھوڑا، کسی بھی چیز کو امت پر نہیں ڈالا. کبھی بھی نبی مکرم نے انتخاب نہیں کروائے، انتخابات نہیں کروائے. کبھی بھی لوگوں کے کہنے پر کسی کو امیر کسی جگہ کا نہیں بنایا. اللہ کے حکم کے پابند تھے. اللہ کے حکم سے جب بھی کسی کو نائب بنایا، جانشین بنایا، امیر بنایا، حتیٰ کہ لشکر کا کمانڈر بنایا تو اپنی طرف سے آپ نے اپوائنٹ کیا. تو آپ کیا اپنے بعد کی اس پوری مصیبتوں کو دیکھتے ہوئے سمجھتے ہوئے کیا ایسے ہی امت کو بغیر کسی سرپرست کے چھوڑ سکتے تھے؟ ہرگز نہیں. نبی مکرم نے تو اپنا کام پورا کیا، ہوم ورک پورا کیا، اپنے بعد کے حالات بھی ٹھیک بتائے. اور علی کے چاہنے والے جو شیعہ ہیں وہی نجات پانے والے ہیں. یہ بھی بار بار دہراتے رہے. 40 سے زیادہ میں نے عرض کیا کہ اہل سنت کتابوں میں نام بتائیں گے ان بکس میں سے کوئی خاص؟ بہت ساری کتابوں کے نام ہم بتا سکتے ہیں. تفسیر تبری جلد 30 صفحہ 171، تفسیر در المنثور علامہ سیوطی کی، اس میں آپ دیکھیں اسی آخری آیت کے جو سورہ بینہ کی آخری آیت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ کی تفسیر کے ذیل میں انت یا علی و شیعتک، آپ اور آپ اے علی آپ کے شیعہ ہی خیر البریہ ہیں. اس کو لے کر کے لکھا ہے اور بھی بہت ساری مفسرین نے. تفسیر آلوسی میں یہ بات آئی ہے، مستدرک علی صحیحین میں یہ بات آئی ہے، اور ہم نہ جانے کتنی ایسی کتابیں ہیں جو اس وقت بیان نہیں کر سکتے، لیکن چند آپ نے نام بتائے. میں یہ بھی آپ کی خدمت میں بتا دوں کہ آج ہم وہ ساری چیزیں دکھا نہیں پا رہے ہیں اس لیے کہ یہاں انٹرنیٹ کا مسئلہ ہے. جب بھی کسی کو ہماری ان باتوں کو نوٹ بھی کریں، ریکارڈ بھی کریں، جب بھی کسی کو کسی بھی چیز کا حوالہ چاہیے ہم اس کے پورے ذمہ دار ہیں. بغیر کسی حوالے کے ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرنے والے ہیں. خاص کر جب ہمارے ہی عقیدے کو ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں تو اس عقیدے کے پیچھے جو حدیث یا قرآن کی آیت ہوگی وہ حوالے کے بغیر نہیں ہوگی، ہوا میں نہیں ہوگی، باقاعدہ ہم اس کے سند کے ساتھ بیان کریں گے. ساتھ ہی ساتھ یہ بھی میں بتاتا ہوا چلوں کہ ممکن ہے کہ کوئی کہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے. ہم ان روایتوں کے بلبوتے پہ بات کر رہے ہیں، ان حدیثوں کے بلبوتے پہ بات کر رہے ہیں کہ جو اہل سنت کے یہاں معتبر ہیں، مستند ہیں، اور اہل سنت کے علماء نے ان کے راویوں کو مستند قرار دیا ہے. صحیح. اچھا، پھر وہ عبداللہ ابن سبا کون تھا یا جی کیا اس کا؟ اصل میں یہ بھی تاریخ کا بہت بڑا جھوٹ ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے میں جب بنو امیہ کے یہ چشم و چراغ تھے اور انہوں نے بہرحال اپنے قبیلے کے لوگوں کو، بنو امیہ کے لوگوں کو حکومت کے بہت سارے مناصب تقسیم کرنے شروع کر دیے. بیت المال کی ان لوگوں کے لیے ساری وہ جو ہے سہولتیں فراہم ہو گئی تھیں، اور انہوں نے بیت المال کو، جیسا کہ نہج البلاغہ میں میرے مولا نے تشبیہ دی ہے، فرمایا کہ بیت المال پر بنو امیہ اس طرح
جھپٹ پڑے تھے، جس طرح سے جو موسم بہار کے چارے پر بھوکے اونٹ جھپٹ پڑتے ہیں، جس طرح سے بھوکے اونٹ کو اس چارے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو بالکل ہرا بھرا تازہ چارہ نظر آ رہا ہوتا ہے، اس طرح یہ بیت المال پر ٹوٹ پڑے تھے. تو یہ جب کرپشن کا بہت خطرناک دور آیا تو صحابہ کرام نے خود حضرت عثمان کے خلاف بہرحال علم بغاوت بلند کیا. تابعین نے جو اس کے بعد جو پیدا ہوئے تھے نوجوان تھے، ان کا خون گرم تھا، وہ پیش رہے. حضرت عائشہ ام المومنین عثمان کے خلاف آ کر کے انہوں نے بھی باقاعدہ مسجد نبوی میں جو ہے پردے کے پیچھے تقریر فرمائی، اور اس طرح باقاعدہ ایک شورش ہوئی. اب اس شورش میں مسلمانوں کے اندر جو خرابی پیدا ہوئی ہے، حکمرانوں نے جو خرابیاں پیدا کی ہیں، اس کا سارا نزلہ جو ہے وہ ایک بناوٹی فرضی شخص پر ڈالنے کی کوشش کی گئی جس کا نام عبداللہ ابن سبا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر کسی مسلک کا کوئی فاؤنڈر ہوتا ہے تو اس کو کتنا ریگارڈ دیا جاتا ہے دنیا میں؟ سب کو معلوم ہے کہ جھوٹ کسی نے دعویٰ کیا ہے نبوت کا، کوئی مرزا نام کا، اس کے جو فالوورز ہیں اس کی ایک بھی غلط بات کو بھی غلط ماننے کے لیے تیار ہیں؟ نہیں ہے نا. اس کو اٹھاتے ہیں نا، اس کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس کی، کیونکہ وہ موجد ہے، وہ اس کا فاؤنڈر ہے. اسی طرح آپ دیگر مسالک کے لوگوں کو چلے جائیں، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ جو مسلک کا بانی ہے، چاہے وہ احمد رضا خان بریلوی صاحب ہوں، یا محمد بن عبد الوہاب ہو، یا ابن تیمیہ ہو، یا پھر اور جو ہے دیگر مسالک کے لوگ ہوں، ان کے جو فاؤنڈر ہوتے ہیں، جو مین اہم شخصیت ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ ریگارڈ ملتا ہے. کیا اگر مذہب اہل بیت کی بنیاد رکھنے والا نعوذ باللہ ایسا کوئی شخص تھا تو عبداللہ ابن سبا کو سب سے زیادہ یاد اہل بیت کے ماننے والے نہ کرتے؟ کیا وہ اس کو زیادہ نہ اٹھاتے، اس کی بات نہ کرتے؟ کس شیعہ کی زبان سے اس کے نام کو احترام کے ساتھ سنا ہے؟ جبکہ اہل بیت اطہار کے ہاں یہ بات مسلم ہے کہ جب کوئی نیک ہو تو اسے نیکی سے یاد کرو، اور اگر برا ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس کو تم یاد کرو. عبداللہ ابن سبا کا ایک فرضی نام لایا گیا، اور سب سے پہلے تاریخ طبری میں ایک ضعیف روایت، جعلی روایت، سعید بن عمر جیسے کذاب جھوٹے اہل سنت کے علماء رجال نے بتایا ہے کہ اس سے بڑا کوئی جھوٹا نہیں تھا، وہ جس کی حدیث متروک ہے، کوئی قبول نہیں کرتا. اس نے ایک فرضی عبداللہ بن سبا کے نام سے بنایا، اور تاریخ طبری نے اس کے نام پر ایک پوری ایک کہانی بنا ڈالی کہ حضرت عثمان کے خلاف اس نے لوگوں کو اکسایا. پھر اس کے بعد لوگوں سے کہا کہ حضرت علی ہی جو ہے وہ رسول اللہ کے وصی ہیں، اور لوگوں کو کہا کہ علی ہی امام ہیں. تو لوگوں نے اس کی بات سننا شروع کر دیا، تو لوگوں نے جو اس کی بات سن کے علی کو امام کہنا شروع کر دیا، خلیفہ بلا فضل کہنا شروع کر دیا. وہ بعد میں شیعہ کہلانے لگے، اس لیے کہ اس کی بنیاد رکھنے والا کون ہے؟ عبداللہ ابن سبا ہے. میں آج بتانا چاہوں گا ناظرین کی خدمت میں کہ تاریخ طبری میں آپ جا کے دیکھیں، یہ روایت تاریخ طبری کی ہے. اس روایت کو لے کر کے بعد میں اندھا دھن اس جعلی روایت کو اتنا مشہور کیا گیا کہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی بھول گئے کہ اصل میں یہ فرضی کہانی ہے، اس کا کہیں سے کوئی بھی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. کیونکہ یہ جتنے بھی دشمن ہیں، یہ دشمن ہے مولا کائنات، یہ جھوٹے بھی ہیں جنہوں نے یہ عبداللہ ابن سبا کی کہانی بنائی. میں اس کو چاہوں گا کہ اس کو پہلے آپ پڑھیں. اس میں یہ جو ترجمہ اردو میں ہوا ہے نا، میں اس کو خاص کر لے کے آیا ہوں. عربی میں بھی جو عبارت ہے اس کو بھی لے کے آیا ہوں، تاکہ یہیں سے آپ تھوڑی سی دھاندلی کا اندازہ لگائیں. اردو میں چونکہ انہوں نے ان کو اگر نام دے دیتے نا راویوں کے، تو کسی کو بھی تحقیق کرنے میں آسانی ہو جاتی. انہوں نے راویوں کے نام ہی اڑا دیے، صرف وہ فرضی کہانی لکھ ڈالی، جبکہ عربی میں انہوں نے راویوں کے نام بھی لکھے ہیں. کون؟ علامہ طبری نے. اب وہ جو نام ان کے ہیں نا، ان ناموں میں سے ایک بھی نام اگر معتبر ہو تو چیلنج ہے، یہاں سے ہم 10,000 پاؤنڈ اسے انعام دیں گے کہ جو عبداللہ ابن سبا کی اس جھوٹی کہانی کو بنانے والے یا بتانے والے کسی بھی راوی کو موثق، معتبر یا صحیح ثابت کر دیں. 10,000 پاؤنڈ یہاں ہم سے انعام لے جائیں اگر کوئی ثابت کر دے. جب جھوٹ کی بنیاد پر ایک داستان بنائی گئی ہے تو اس کا مذہب اہل بیت سے کیا تعلق کہ جب شیعہ لفظ جو ہے رسول اللہ کا دیا ہوا لفظ ہے، اور یہ حدیثوں کا لفظ ہے اور قرآن کا لفظ ہے. اس لفظ کے ساتھ
جو دشمنی ہے وہ اپنے پاس رکھو، لیکن اتنا جھوٹ جو ہے وہ عام نہ کرو جب حقیقت سامنے آ جائے. تو میں چاہوں گا کہ ناظرین دیکھیں اس وقت، اگر مجھے قلم دے دیں اپنا تو میں ذرا دکھاؤں. یہ ہے تاریخ طبری جلد 7. اس میں خلافت حضرت عمر سے لے کر خلیفہ چہارم حضرت علی تک کی تاریخ لکھی ہوئی ہے، تاریخ الامم والملوک. اس کے آپ صفحہ نمبر 386 پر آ جائیے. صفحہ نمبر 386 یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ ہے سن 35 کے واقعات. یہاں پر ابن سبا کی خفیہ تحریک کا ایک ٹائٹل دے کر کے روایت کس سے لکھی ہے؟ یزید فقعسی. یزید فقعسی کی روایت ہے. باقی جو راوی ہے نا ان کا نام اس میں نہیں لیا، اردو ترجمے میں نام نہیں لیا. ہم بتائیں گے کہ وہ راوی کون تھے اور وہ کتنے جھوٹے. یزید فقعسی کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن سبا صنعا کا یہودی تھا، اس کی والدہ سیاہ تھی. وہ حضرت عثمان کے زمانے میں مسلمان ہوا، پھر وہ مسلمانوں کے شہروں میں پھر کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہا. پہلے وہ حجاز گیا، پھر بصرہ اور کوفہ گیا، پھر شام بھی گیا، مگر وہ اہل شام میں سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکا. دیکھیں نا کتنا جھوٹ ہے. یعنی اہل شام کہ جو معاویہ کے تحت حکومت میں ہیں وہ گمراہی سے بچتے رہے، وہ گمراہ نہیں ہوئے. یعنی جو معاویہ کے لوگ ہیں وہ گمراہ نہیں ہوئے، لیکن مدینہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ، کوفے کے لوگ یہ گمراہ ہو گئے. یہاں سے خود ایک جھوٹ جو ہے صاف نظر آتا ہے کہ یہ بنو امیہ کی بنائی ہوئی کہانی. اہل شام میں سے کسی کو گمراہ نہیں کر سکا، انہوں نے اس کو وہاں سے نکال دیا. وہاں سے وہ مصر گیا اور وہاں وہ آباد ہو گیا. مسلمانوں کے سامنے وہ عجیب و غریب باتیں کرتا تھا. ان میں سے ایک یہ تھی. اب یہ بات کیا تھی یہ دیکھیں، نزول عیسیٰ کی مخالفت. یہ بات عجیب و غریب ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ واپس آئیں گے، اور اگر کوئی یہ کہے کہ حضرت محمد واپس آئیں گے تو وہ اس بات کو جھوٹ سمجھتے ہیں. حالانکہ اللہ بزرگ برتر نے یہ کہا ہے کہ بے شک جس نے قرآن کریم تم پر فرض کیا وہ تمہیں آخرت کی طرف لوٹانے والا ہے. رجت کا مسئلہ، اس لیے حضرت محمد حضرت عیسیٰ کے بنسبت لوٹنے کے زیادہ حقدار ہے. چنانچہ اس کی یہ بات بعض لوگوں نے مان لی اور رجا کا مسئلہ مقرر ہو گیا اور لوگ اس مسئلے پر بحث کرتے رہے. وسیع پیغمبر، اس کے بعد وہ کہنے لگا کہ گزشتہ زمانے میں 1000 پیغمبر تھے اور ہر پیغمبر کا ایک وسیع ہوتا تھا، اس لیے حضرت محمد کے وسیع حضرت علی علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ تھے. پھر وہ کہنے لگا محمد خاتم الانبیاء تھے اور حضرت علی خاتم الاوصیاء تھے. آگے بڑھ کر وہ کہنے لگا کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے رسول اللہ کی وصیت پر عمل نہیں کیا اور رسول اللہ کے وصی کے حق کو غصب کر کے امت مسلمہ کا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیا ہو. اس کے بعد وہ مسلمانوں سے یہ کہنے لگا کہ خلافت عثمان کی مخالفت کی جائے. اور یہاں سے ساری بات اس نے لکھی ہے، اور یہاں میں صرف چونکہ آپ خود پڑھیں تو اسے اندازہ ہوگا کہ یہاں پوری جتنی بھی امت مسلمہ میں تفرقہ بازی تھی اور امت مسلمہ کے اندر جتنے بھی مسائل تھے اس نے اس راوی نے سارا نزلہ اس پہ ڈال دیا. کس پہ؟ ملبہ اس پہ ڈال دیا، عبداللہ ابن سبا پہ ڈال دیا کہ وہ ایک یہودی تھا، اس نے آ کر کے سارے یہ حالات کھڑے کر دیے. بات یہ ہے کہ اگر صحابہ گمراہ نہیں ہو سکتے ہیں تو اس وقت جو حضرت عثمان کے خلاف کھڑے ہوئے تھے وہ جلیل القدر صحابہ تھے. ان میں سے عمار بن یاسر جیسے صحابی، حضرت ابوذر غفاری جیسے صحابی، جن کے لیے حضور نے فرمایا کہ ابوذر صحابہ میں میرے ایسا سچا ہے کہ اس سے زیادہ سچ بولنے والے کو نہ سورج نے دیکھا نہ زمین نے اٹھایا. اتنا سچا صحابی، وہ اس کے مخالف ہیں. نعوذ باللہ یہ سارے صحابہ آپ کے نزدیک جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا جیسے یہودی، وہ بھی نو مسلمان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے جو ہے حضرت علی کو اپنا امام اور رسول اللہ کا وسیع کہنا شروع کر دیا، تو یہ شیعت جو ہے وجود میں آئی. یہ خود روایت جو ہے سیف بن عمر کی روایت ہے. ٹھیک ہے، سیف بن عمر کون ہے میں آپ کی خدمت میں بتاؤں. میں چونکہ یہاں پر آپ کے وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں انٹرنیٹ نہیں ہے، ورنہ میں آپ کو وہ ساری چیز واضح طور پر بتاتا کہ جس میں یہ ساری باتیں کھل کے لکھی گئی ہیں.
کہ یہ سیف بن عمر کون ہے. سیف بن عمر تمام اہل سنت کے علماء رجال کے نزدیک جھوٹا ہے اور متروک الحدیث ہے. اس کے ساتھ سری اس کا نام ہے, ایک اور جو راوی ہے, 3 راوی اس کے ساتھ ہے, یزید قفعسی کے ساتھ, وہ بھی جھوٹا ہے اور متروک الحدیث ہے. تیسرا نام شعیب بن عمر کا ہے, اس کی بھی حقیقت سارے اہل سنت کے نزدیک واضح ہے کہ وہ جھوٹ ہے. تو جب ایک جھوٹے راوی کی جھوٹی روایت تمہارے سامنے ہے, تحقیق کرے کیے بغیر, صرف یہ کہ یہ شیعوں کے خلاف کچھ نہ کچھ ملا ہے, اس کو اچھالا جا رہا ہے. اب ذرا میں ایک بات اور بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم میں سے بعض جو تھوڑا بہت پڑھتے ہیں نا, تو ہماری کتابوں سے رجال کشی کا نام لیتے ہیں, کہتے ہیں رجال کشی میں بھی یہ عبداللہ ابن سبا کی یہ بات آئی ہے. انہوں نے اپنی طرف سے نہیں لکھا ہے, تاریخ تبری ہی کا حوالہ دے کر لکھا ہے کہ بعض اہل علم نے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں یہ لکھا ہے, اور اسی کو ہمارے جو مخالف ہیں وہ بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ شیعت جو ہے وہ عبداللہ ابن سبا کی پیداوار ہے. یہ انہوں نے وضاحت کے لیے لکھا ہے, کہہ دیا کہ ہاں دیکھیں جی آپ کے رجال کشی میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے. رجال کشی نے اس کی تصدیق میں نہیں لکھی ہے, اس کی وضاحت کے لیے لکھا ہے کہ تبری کی بات کو لوگوں نے اٹھایا, اور جو شیعوں کے مخالف ہیں انہوں نے اس بات کو ہمارے خلاف اٹھا کر کے یہ کہا کہ مذہب اہل بیت جو ہے وہ ان کا بنایا ہوا ہے. میں یہاں پر رک کر کے ایک اور جملہ کہوں گا کہ اگر رسول اکرم کی زبان پر لفظ شیعہ نہ ہوتا, قرآن میں لفظ شیعہ نہ ہوتا, جو رسول کے پیروکار ان کو شیعہ کہا اللہ نے اور ان کی تعریف کی ہے, شیعوں کی تعریف قرآن مجید میں, حضرت ابراہیم کو شیعہ کہا, اور کیا چاہیے آپ کو. پھر یہ کہ حضرت رسول اکرم نے مولا علی کے شیعوں کو کامیاب اور نجات پانے والے بتائے, اور اگر یہ سب غلط ثابت کوئی کر دے تو پھر اس جو ضعیف یا جعلی حدیث ہے اس کی طرف توجہ بھی دی جائے کہ بھئی شاید اس جعلی حدیث میں کوئی خاص دم ہو. جب وہ ابتدائی مرحلے میں رسول اللہ اس کے بانی ہیں, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ لفظ شیعہ نکلا ہے اور تمام امت مسلمہ کے اوپر واضح کر دیا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون, انت و شیعتک فی الجنہ, جنت میں تم اور تمہارے شیعہ ہی جانے والے ہیں, وہی کامیاب ہیں. اس طرح یا انت و شیعتک ہم خیر البریہ, وہی خیر البریہ یعنی بہترین مخلوق خدا ہیں. اور یہ سارے حوالے, اگر کوئی حوالے ہم سے مانگنا چاہتا ہے بسم اللہ ہم سے مانگے, اور مزید کوئی سوال کرنا چاہتا ہے سوال کریں. ضرور انشاءاللہ. جی ناظرین, گفتگو آپ سن رہے ہیں پروگرام جواب حاضر ہے میں, اور فی الحال ہم نے یہودی عبداللہ ابن سبا سے متعلق جو معلومات تھیں وہ علامہ صاحب نے آپ تک پہنچائی ہیں. تمام جو ہمارے غیر شیعہ اس وقت ویورز ہیں ان کے لیے ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں. بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے, غالباً بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے, تو جو بھی ہمارے بہن بھائی اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں کوئی بھی سوال پوچھنا چاہیں ضرور آئیے گا, لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد.